سب سے پہلے یہ جو معاملہ پاشا صاحب یہ ابھی آپ تھے سپریم کورٹ میں بھی جب یہ سماعت ہو رہی تھی دباؤ پر، ججز کے دباؤ والے معاملے پر، قاضی فیصل صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ اس پر لیجسلیشن ہونی چاہیے، یہ پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے، قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہو بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں ایکڈیمک ڈیبیٹ ہے، اور جو ڈیورنگ ہیئرنگ کوئی آبزرویشنز یا کوئی کوئریز ججز صاحبان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ایبسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، ایبزارب کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وکلاء کی طرف سے کیا اسسٹنس آ رہی ہے۔ اب اٹارنی جنرل آف پاکستان وہاں کھڑے تھے تو ان سے وہ کوئری کر رہے تھے اور ان سے کچھ لینا چاہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو اگر دیکھا جائے تو ایک چیز بہرحال جس کا اعادہ جناب قاضی فائصہ صاحب نے بھی کیا، اطہر من اللہ صاحب نے بھی کیا، اور تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ ججز ہیں مختلف ہائی کورٹس کے اور جو بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز ہیں، سب اس بات پہ متفق ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے اور عدلیہ پہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک جو جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن۔ لاز موجود ہیں، آئین موجود ہے، آئین میں آرٹیکل 204 ہے، کنٹیمپٹ ایکٹ کی سیکشن 3 اور 4 ہے، اس پر بھی اگر عمل درآمد ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ سٹرکٹو سینسو عمل درآمد ہو جائے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک منتخب وزیر اعظم کو صرف 1 سیکنڈ کی سزا دی اور کہا کہ گیلانی is hereby convicted and sentenced till rising of the court، اور ساتھ ہی اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ 10 یا 15 سیکنڈ تھے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا تھے کہ ان کو پرائم منسٹرشپ سے ہاتھ دھونا پڑا، ان کو اگلے 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا، اس کے بعد وہ اب الیکشن میں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سرٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ آبویسلی نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے ابھی 2 صوبوں میں انتخابات کے لیے بار بار فیصلے دیے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا اور نہیں کروایا جا سکا۔ بات وہی امپلیمنٹیشن کی بات، یعنی ایک خط اگر لوور جوڈیشری کی طرف سے لکھا جاتا ہے، جیسے کہ میں ابھی ایک مثال بھی دے رہا تھا، محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک خط لکھا گیا ہے، تو اس میں ایک سینئر پیونر جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی صاحب، ان کے پاس کیا اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ لوور جوڈیشری کے اوپر اثر انداز ہو سکیں؟ دیکھیں یہ بڑی خوفناک بات ہے، اور کل ہیئرنگ کے دوران آپ موجود تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ آنریبل چیف جسٹس نے ملٹی ڈائمنشن انٹرفیئرنس کی بات کی، انٹرنل بھی کی اور ایکسٹرنل بھی کی۔ جی یہاں بار بار کہا انہوں نے، اور انٹرنل ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اپنے ساتھی جج کو کوئی کہہ سکتا ہے، اپنے سبارڈینیٹ جج کو کوئی سفارش کر دیتے ہیں، اس کا خیال رکھنا، تو یہ چیزیں بھی انٹرفیئرنس کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو جب اب کچھ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ کیا انٹرنل جو ہوتی ہے انٹرفیئرنس، اس کا بھی کوئی کلا کما کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کل ہیئرنگ کے دوران کہا کہ اٹ از اے گولڈن اپرچونٹی فار اس کہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے، کیا ہم نے فائر وال بنانی ہے، اور کیا میکنزم سیٹ کرنا ہے کہ ونس فار آل یہ سیٹل ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم تو چلے جائیں اور ہمارے بعد آنے والے پھر اسی سیٹ پہ بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہوں گے، جی کس طرح کریں ہم۔ صاحب یہ بتائیے کہ آج ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے، عشا بی بی کا معاملہ تھا کہ جی مجھے اڈیالہ میں منتقل کیا جائے، اس پر قانون کیا ہے کہ کس کو آپ جیل میں رکھیں یا کس کو ہاؤس اریسٹ رکھیں؟ کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جو جیل میں ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہیں اور جیل میں آنا چاہتی ہیں، تو لاء کیا کہتا ہے؟ ویسے یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ایک ملزم جو باہر ہے، اپنے گھر میں ہے، جس کی تمام جیل میں رہنے والے ملزمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی جیل سے بڑی جیل میں جائیں، اور بڑی جیل جو ہے وہ باہر کی دنیا ہے جو ہم جس کو کہتے ہیں، اور وہ چھوٹی جیل میں ہے۔ لیکن یہ پہلا میٹر ہے کہ جو کہ بڑی جیل کا بندہ
چھوٹی جیل میں جانا چاہتا ہے. تو یہ پتہ نہیں اب اس کو ہم پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا ریزننگ کیا ہے اس کی. بہرحال لوگ جو اندر بیٹھے شاید ہیں اسی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں قید تنہائی ہے اور جیل میں شاید قید تنہائی نہیں ہوتی. ان سے پوچھیں جو اندر اکٹھے بیٹھ کے جیل کاٹ رہے ہیں بہت سارے لوگ. سر قانون کیا کہتا ہے کہ کس کو جیل میں ہونا چاہیے کس کو گھر میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں قانون تو یہ کہتا ہے کہ جیل میں ہی ہونا چاہیے، اور اگر اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں ایسے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کا میٹر ہے تو ان کے گھر کو بھی سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ کہ یہ ان کی اپنی ریکویسٹ ہو یا ان کی خواہش بھی ہو. لیکن یہ انتظامی امور ہیں. جب کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ فلاں ملزم کو جو ہے وہ اس کی گھر کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے تو یہ قانون میں گنجائش موجود ہے. یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. چونکہ معاملہ اب اس پر ہو گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، تو دیکھتے ہیں عدالت پہ کیا فیصلہ سناتی ہے. بہت شکریہ پاشا صاحب آپ